اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان جو ہے اس کے ایک ادارہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں ریسرچ کا، ٹاپ لائن سیکیورٹیز، اس نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے ہمارے محبی اور محترم جناب اقبال لطیف صاحب نے برطانیہ سے، ویسے وہ برطانیہ اور فرانس دونوں جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، امیر آدمی ہے بھائی، 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہوتے، بڑے سارے ہوتے، تو وہ پاکستان کے درد کے اندر تڑپتے رہتے ہیں۔ تو اقبال بھائی نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ جناب یہ دیکھیے کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ اس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان $1 ارب کا جو سکوک بانڈ میچور ہو رہا ہے اس کی ادائیگیاں کرنے جا رہا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ $1 ارب کا قرضہ واپس کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، $1 ارب کا قرضہ ہم نے لیا تھا، ہم ایک بانڈ بیچا تھا دنیا کو کہ یہ آپ بانڈ رکھ لیں، یہ کاغذ رکھ لیں اور اس کے بدلے ہم ڈالر دے دیں۔ 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد ہم آپ کو $100 کے $150 دیں گے یا $120 دیں گے، جتنا بھی طے ہوا ہوگا۔ تو وہ دنیا نے ہم سے لے لیے تھے۔ اب یہ جو کاغذ ہم نے ان کو دیا تھا، یہ دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز کے اندر قابل فروخت اور قابل خرید۔ تو پاکستان کے اگر معیشت کے بارے میں منفی باتیں آنا شروع ہوں گی تو اس کاغذ کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی، اور اگر پاکستان کی معیشت کے بارے میں اچھی باتیں آئیں گی تو اس کاغذ کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کاغذ حکومت پاکستان نے اپنی مہر لگا کے وزیر خزانہ نے دستخط کر کے ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کاغذ کی قیمت پچھلے دنوں گر چکی تھی، اتنی گر چکی تھی کہ $100 والا کاغذ $40 سے ملن ڈیا سر، ٹھیک ہے۔ $100 کا کاغذ $40 میں مل رہا تھا۔ یہ پچھلے دنوں عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر، اصل بات یہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جو ہمارا $100 والا سکوک تھا، لوگوں کو یقین تھا کہ یار یہ تو کوئی بھی نہیں لبنا، تو جو ہے وہ لے لے، $100 کے کیا دیتا ہے، 40 دیتا ہوں، لے لے، دے دے بھائی۔ عمران خان صاحب اور خاص طور پہ ان کی جو اعلیٰ کارکردگی تھی کرونا کے دوران، اس دوران وہ تقریباً نیچے آ گیا، 60% نیچے گر گیا، فیس ویلیو سے 60% نیچے آ گیا۔ اس کے بعد نو کانفیڈنس ہوا، اس میں بہتری آئی، $100 اور $60 پہ آ گئے، پھر 65 پہ آ گئے، جیسے ہی، اور اس کے بعد پھر جیسے 16 مہینے کی حکومت گزرتی گئی یہ تھوڑا امپروو کرتا گیا۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ عمران احمد خان نیازی کے دور میں جو ہمارے اس سکوک بانڈ کی قیمت تھی، اور آج جب ہم سب لوگوں کو وہ پیسے واپس کرنے جا رہے ہیں، اس سے لے کے اب تک یہ 168% بڑا ہے۔ یہ جو ہمارا بانڈ تھا 168% اضافہ ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت کے اندر کمی شدید ہوئی ہوگی تو 168% بڑھنے کی گنجائش تھی، تو وہ بڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ مجھے اس کاغذ کے ملنے ہیں $120 اور ملنے ہیں 15 اپریل کو، میں آج کے دن یہ $122 کا تو نہیں خریدنے لگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہاں، تو میں 120 کا ہی خریدوں گا نا، یا میں 120 کا ہی بیچوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہفتہ آج 5 تاریخ ہوگی، 10 دن کے بعد یہ $120 حکومت پاکستان سکہ رائج الوقت میرے اکاؤنٹ میں ڈالے گی، کیونکہ میں اسے یہ کاغذ دکھاؤں گا کہ یہ بھائی جان میرے پاس ہے، میں نے پہلے دن خریدا تھا، میں نے درمیان میں خریدا، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ ٹریڈیبل ہے، قابل فروخت ہے، قابل خرید ہے۔ اب جب یہ پاکستان یہ ادائیگی کرنے جا رہا ہے، اور ادائیگی کس وقت ہو رہی ہے، جب اس کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پاکستان کے اگلے 3 سالہ پیکج کے لیے IMF سے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے اس سے پہلے کر لیا۔ اچھا، یہ دینے کے لیے، پیمنٹ واپس کرنے کے لیے $1 ارب کی نہ حکومت پاکستان نے کوئی نیا قرضہ لیا، نہ چین پائن کو کیا، نہ متحدہ عرب امارات کو کیا، نہ قطر کو کیا، اور نہ سعودی عرب کو کیا، کسی دوست کو، کسی بھائی کو نہیں کہنا کہ یار ہاتھ پوانا ذرا، یار یہ پیسے تو بھیجیے گا ذرا اکاؤنٹ کے اندر، ذرا ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی کو نہیں کہا۔ یہ اپنے ریسورسز سے آپ نے جنریٹ کیے، اور جب آپ اپنے ریسورسز سے جنریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر بہتری کے امکانات ہیں۔
اب یہاں پہ آ جائیں گی قدوسی کی بیوائیں، قدوسی صاحب کی بیوائیں آ جائیں گی اور وہ کہیں گی عام آدمی کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، چیزیں تو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کون سی معیشت کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے آپ کو بے شمار قسم کے فاتر العقل قسم کے لوگ جو کہ جنہوں نے زندگی کے اندر کسی شعبے کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا کی برکت سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے اوپر کلام رکھتے ہیں، قادر الکلام ہے، شاعر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر موضوع کے اوپر اپنے ولا یور قسم کے خیالات کا اظہار کرنے نیچے پہنچ جاتے ہیں. ایتھے بھی پہنچے ہوں گے، ہم دیکھ لینا، ذرا سکرول کر کے دیکھنا، ایتھے بھی پہنچے ہوں گے. آپ کو وہ بتائیں گے کہ معیشت کے اندر بہتری نہیں ہوئی، کیونکہ پیاز کی قیمتیں جو ہیں وہ تو 280 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے، ویسے 280 نہیں ہے، 200 سے نیچے ہی ہے. پورا رمضان 180 روپے 170 روپے 160 روپے پیاز بکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ جو ہوگا، ساتھ میں آپ کو یہ تانا زن لوگ نظر آ جائیں گے، یہ لوگ، یہ قائر لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ مطلب کہ جسے آپ کہنا چاہیں سفاک لوگ، یہ منہ سے ایسے ڈیفالٹ کا لفظ نکالتے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں ان کی بیٹیاں چراہوں میں بکتی ہیں، جو ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں ان کی 45 لاکھ کی آبادی ہمسایہ ممالک میں بھیک مانگ رہی ہوتی ہے. جو ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں ان کی بچوں کو کوئی اپنے تعلیمی اداروں میں نہیں گھسنے دیتا، ان کے لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتا. ویسے سارے لوگوں کیڑا کوئی ہار لے کے کھلوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی 40-45 ملک ہے نا جس کے بغیر ویزے تو جا سکتے ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی. لیکن جو ملک آپ کو ڈیفالٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ڈیفالٹ کتنا بڑا کلن کا ٹیکا ہوتا ہے، تانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا بھائی جان، ٹھیک ہے. اور منہ سے نکال کے ملک سری لنکا بن جائے گا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ہم جو کچھ کر کے گئے ہوئے ہیں یہ بچا کے دکھائیں ذرا، ہم ایسی مائنڈ لگا کے گئے، یہ ملک بچا ہی نہیں سکتے، یہ ڈیفالٹ کرے گا، یہ ملک سری لنکا بنے گا. اس طرح کی جو واہیات باتیں ہیں. یہاں پہ ایک طبقہ اشرافیہ جس کو جیل میں ماہانہ 12 لاکھ روپے کے دیسی مرغ دیسی گھی میں پن کے کھلائے جاتے ہیں، وہ یہ کرتا ہوا پایا جا رہا تھا اور پایا جا رہا ہے. وہ اب بھی اس بات پہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ شکر ہے میرا رب، میرے مولا، میرا ملک ڈیفالٹ کرنے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کرنے سے نقصان کس کا ہونا ہے؟ بھائی نواز شریف نے اگلی فلائٹ پکڑنی، لندن چلے جانا. وہ اپنا اللہ کا بھلا کرے زرداری، اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. بھائی فرق کس کو پڑتا ہے؟ آپ کو اور مجھے پڑتا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب ان کو کیا فرق پڑنا؟ یہ پی ٹی آئی والے نو دولتیوں نے تو پہلے ہی دبئی کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر اپنے فلیٹس خرید رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو فلائی کر کے ادھر چلے جانا. ڈیفالٹ کا فرق آپ کو پڑے گا، ڈیفالٹ کا فرق جو ہے وہ میرے جیسے لوگوں کو پڑے گا، جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پڑے گا، موٹر سائیکل چلانے والے کو پڑے گا، فیکٹری میں جا کے کام کرنے والے بندے کو پڑے گا، جسے پتہ چلے گا تنخواہ تو وہی 30,000 ہے، لیکن پیٹرول جو ہے وہ 600 روپے لیٹر ہو گیا اور مل بھی نہیں رہا، بلیک میں 1000 روپے لیٹر مل رہا ہے. اور ویسے وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا، پیٹرول پہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو ووٹ عمران خان دے. انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم نے یہ کرتوتیں کھولنی ہے. تو اس لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، بڑی نحوست والی چیزیں ہوتی ہیں. ڈیفالٹ بھی نحوست والی خبر ہے. اس کو جس طرح زبان زد عام کیا اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک مخلوق بلا روک ٹوک میرے ملک کے بارے میں ڈیفالٹ کا پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی اور کر رہی ہے. آج میرا خوش ہونا تو بنتا ہے نا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا.
پاکستان IMF کے ساتھ اگلا پیکج نیگوشیٹ کرنے جا رہا ہے جو آئندہ 3 سال کے لیے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر، اور اس کے بعد یہ وہ بریدنگ پیریڈ دے گا جس میں اگر ہماری معیشت پرفارم کر جاتی، اگر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تو ہمیں یہ کسی سہارے یا کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں اپنے ایک دوست کے اسٹوڈیو میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے یہ اسٹوڈیو میں بھیجتے وقت جو ہے یہ وارننگ دی تھی کہ ہمارے بیشتر جو ملازمین ہیں وہ عمران خان کے عاشقین ہیں، تو لہٰذا آپ نے دھیان سے بات کرنی ہے۔ ایک کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا بھائیا جڑا ہے نا، وہ منہ دے اتنے غصے دے سرات نے، اس تو پہلے کو اٹ کٹ مارے۔ آپ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔